بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا ایک نیا سفر سٹارٹ ہونے والا ہے. ایک ایٹسی کی مینٹورشپ ہم نے سٹارٹ کی ہے. اس کے اندر بہت زیادہ لوگ ہیں, پتہ نہیں کیا امیدیں لے کے آئے ہیں. میں نے یہاں پہ ایک جملہ استعمال کیا ہے مائنڈ سیٹ کا. مائنڈ سیٹ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں, میرے خیال میں آپ ایٹسی یا جو بھی چیزیں میں آگے پڑھانے جا رہا ہوں نا, سب کو بھول جاؤ. صرف آپ کا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا نا, تو سمجھے میں کامیاب ہوں. اور ان سب باتوں سے پہلے ایک میری بات یاد رکھنا. آج ایک بڑی اچھی بات ایک بندے نے کی, وہ یہ تھی کہ اگر آپ کے ذہن میں آن لائن ارننگ کا آیا, یا آپ کے ذہن میں یہ ایٹسی کا آیا, یا آپ کے ذہن میں اس کورس کو سیکھنے کا خیال آیا, اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازنا چاہتی ہے. ٹھیک ہے, آپ ان سب لوگوں سے بہت بہتر ہیں جن کو آن لائن ارننگ کا ہی نہیں پتہ, ڈالرز میں کمانے کا ہی نہیں پتہ. آپ ان سے بہت بہتر ہیں, اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا. یہاں سے تو یہ چیزیں سٹارٹ ہوگی. دوسری ایک بات ہے, آج کا جو ہمارا سیشن ہے, ہم نے ایک بہت ہی ایک خوبصورت جو ہے وہ کورس آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہے, جس کا مشن ہے کہ آپ $500 تک کمائیں, کچن انکم کورس. میں نے اس کا نام کچن انکم کیوں رکھا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کا کچن چل رہا ہو نا, تو آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو, تو آپ کیا کریں گے, آپ کے ذہن میں آئیڈیاز بھی آئیں گے, آپ بہت کچھ اچھا بھی کریں گے, لیکن مین چیز ہے آپ کا کچن چل رہا ہو. رائٹ؟ آپ نے کئی دفعہ اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا, کچھ لوگ کہتے ہیں یار وہ ٹیلنٹڈ تو بڑا تھا لیکن اس کے حالات نے اس کا ساتھ نہیں دیا. رائٹ؟ ایسا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہی وہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے بائی پاس کرنا ہے. ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ میرا کچن انکم میں نے چلانا ہے, پھر میرے ذہن میں آئیڈیاز بھی آئیں گے, پھر میں ہزاروں ڈالرز, لاکھوں ڈالرز بھی انشاءاللہ کماؤں گا. ٹھیک ہے, اوکے چلیں. یہاں پہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں میں. مائنڈ سیٹ کیوں ضروری ہے؟ اسکل سے پہلے مائنڈ سیٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرفیکٹ پروڈکٹ ہے نا, اور آپ کا رونگ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کو زیرو سیلز آئیں گی, جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب آپ کے پاس ایوریج پروڈکٹ ہے لیکن آپ کے پاس گروتھ مائنڈ سیٹ ہے, تو آپ کو کنسسٹنٹ گروتھ ملے گی, آپ کو ارننگ آئے گی. مائنڈ سیٹ از ریئل کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. یہ مائنڈ سیٹ کیا چیز ہے؟ مائنڈ سیٹ ہے سوچنے کا نظریہ, کہ آپ چیزوں کو کیسے سوچتے ہو. رائٹ؟ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے کہ ریئل لائف ایگزامپل. جیسے آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا پراپرٹیز کے اندر نا بڑی ایک عجیب سی جگہ ہوتی ہے, گندی مندی. آپ کہتے ہیں یار یہ کیا بندہ ہے, یہ پراپرٹی کو خرید رہا ہے, اس کو تو میں کوڑیوں کے باؤ بھی نہ خریدوں. رائٹ؟ وہ ایک بندہ آتا ہے, وہ اس کو خریدتا ہے, وہاں پہ ایک یونیک پلازا کھڑا کرتا ہے, وہاں پہ ایک اس کی سیلز زیادہ آتی ہیں. اگر ایک نارمل بندے کو 1 کروڑ کا پروفٹ ہوتا ہے, اس کو 5 کروڑ کا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ بندے نا وہ اپنی پرانی باتیں بھول جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار کیا دماغ لڑایا اس نے. ایسا ہوتا ہے نا. رائٹ؟ تو یہی مائنڈ سیٹ ہے, سوچنے کا نظریہ. ٹھیک ہے, میں آپ کو آہستہ آہستہ بتاتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں, اسی لیے میں نے نا یہ سلائڈز بنائی ہیں کچھ آپ کے لیے. لوزر مائنڈ سیٹ اور ونر مائنڈ سیٹ میں کچھ ڈفرینس ہوتے ہیں. وہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو. لوزر مائنڈ سیٹ کہتا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے, وہیں پہ ایک ونر مائنڈ سیٹ کہتا ہے یہ سیکھا جا سکتا ہے. لوزر مائنڈ سیٹ کہتا ہے دوسرے لکی ہیں میں نہیں ہوں. ونر مائنڈ سیٹ کہتا ہے لکی نہیں, کنسسٹنسی کام کرتی ہے. کنسسٹنسی سے مراد لگاتار کام کرنا, ڈیلی کا کام کرنا, اور تھوڑا تھوڑا کام کرنا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی بندے نے جم میں جانا ہو اور وہ ایک دن کے اندر بھی 100 کلو وزن اٹھاتا ہے اور اس کے بائیسپس بن جاتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ رولز کے خلاف ہے. ایک بچہ چلتا ہے, وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے, گرتا ہے. کیا کسی نے پہلی سیڑھی کے بعد آخری سیڑھی چڑھی ہے؟
یہ آپ نے بڑی کہاوتیں سنی ہیں اور یہی حقیقت ہے کہ لوگ بہت جلدی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو کہ ایک رونگ مائنڈ سیٹ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب وہ کامیاب نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں میرے والدین غریب ہیں، میرا استاد نہیں صحیح، میری قسمت خراب ہے، ٹھیک ہے، مجھے مینٹور نہیں صحیح ملا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ دوسروں پہ قصور نکالتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کبھی دیکھتے یار وہ بھی تو کامیاب ہے، وہ کیسے کامیاب ہے، میں اس سے ہی سیکھتا ہوں۔ نہیں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں ڈال دیتے ہو دوسرے کے اوپر قصور ڈال کے، اپنی ناکامی دوسرے کے اوپر قصور ڈالتے ہو اور اپنے ذہن کو سکون دیتے ہو کہ بھائی میں ہی ٹھیک ہوں، حالانکہ آپ غلط ہو، خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہو آپ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ہے فیل ہوا تو سب ختم، یہ غلط مائنڈ سیٹ ہے کہ جب آپ فیل ہوتی ہو نا تو آپ سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک ونر مائنڈ سیٹ کہتا ہے فیل ہوا تو لیسن ملا۔ پرابلم ہی یہ ہے کہ جب لوگ کامیاب نہیں ہوتے، دیکھو یہ میں ایٹسی کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے ہر بزنس کی بات کر رہا ہوں، ہر بزنس کے اوپر یہی رول اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی سوچ کو بڑا کرنا ہے، مائنڈ سیٹ کو بڑا کرنا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو نا ایک چیز بتاتا ہوں، ان چاروں پوائنٹس کے بعد میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بتاتا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کھانے کو دیتے ہیں بھائی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لوگ ساتھ نہیں دیتے۔ جب آپ سٹارٹ کرتے ہو نا، آج آپ اگر زیرو پہ کھڑے ہو نا، خود کو لکھو آپ اس وقت کس جگہ پہ ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ اب جب آپ کچھ کامیاب ہو جاؤ گے نا، پھر بھی لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کے اوپر نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک ہے۔ جو ونر مائنڈ سیٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ کچھ بھی کہے میں چلتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے آپ کو رزق نہیں دینا، رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، لوگوں کا کیوں ٹینشن لے رہے ہو یار، کمال کرتے ہو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو لوگ کہتے ہیں، اسپیشلی خواتین، وہ کہتی ہیں سر وہ میری ساس کیا کہے گی، سر وہ میرے چاچو کیا کہیں گے کہ میں کام کر رہی ہوں۔ کمال یار، ٹینشن فری ہو کے آپ نے اس کو ذہن سے نکالنا ہے۔ یو نو وٹ، میرا جب جرنی سٹارٹ ہوا تھا نا، 5ویں کلاس میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ حالات اتنے برے تھے، ہم ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اچھا کھانا پینا تھا، تو میرے والد صاحب جو تھے، کیا یاد کروا دیا، جب دنیا سے گئے نا تو میری دنیا ہی بدل گئی۔ لوگ ایسے بدلے جیسے نا میرا ایک نیا جنم ہو گیا، بالکل لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، تب بھی کچھ لوگوں نے ساتھ دیا۔ تو فائنینشلی ایشوز کی وجہ سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، شاید میرے بھائی زبیر بھی اس کلاس کے اندر ہوں، وہ اور میرے بھائی، میری والدہ نے بولا کہ آپ جو ہے وہ سوپ لگانا سٹارٹ کریں۔ سٹارٹنگ میں ہمارے ذہن میں بھی آیا کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یہ اچھا بھلا ان کا کام تھا، اب یہ سوپ لگا رہے ہیں، لیکن ہم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ ہم دونوں بھائیوں نے سوپ لگانا سٹارٹ کر دیا، میری بہن اور میری والدہ بناتی تھی، ہم دونوں جا کے بیچ کے آتے تھے، اسکول پھر جانا، پھر اسکول میں آ کے لوگ ہمیں مذاق کا نشانہ بھی بناتے تھے۔ یہ سوسائٹی ہے ہماری، وہ کہتے تھے یار یہ دیکھو یہ سوپ بیچتا ہے۔ وہاں پہ کچھ ایسے ہی بندے تھے جو اپریشیٹ بھی کرتے تھے، جو کہتے تھے آپ اچھا کام کرتے تھے، لیکن سٹارٹنگ کے اندر مجھے لگا کہ یار لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن پھر اندازہ ہوا کہ جو مرضی ہے کر تو میں اپنا کاروبار رہا ہوں۔ دین آئی ریئلائز کہ جو میں پیسے کما رہا ہوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی، اوکے اوکے ویٹ، ٹھیک ہے، جو میں کما رہا ہوں، میری کلاس کے اندر کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو خود کما کے فیسیں پے کرتا ہے، تو مجھے اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوا، رائٹ۔ تو یہ چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے استاد کی جرنی ہے، اس لیے لوگوں کی ٹینشن نہیں لینی، لوگ جو مرضی کرتے رہے، آپ نے سر نیچے کرنا ہے، کام کرتے رہنا ہے، اپنی محنت کے بل بوتے پہ لوگوں کو جواب دینا ہے۔ کسی کو جواب دینے کی بھی نہیں ضرورت، اپنی انرجی جو لوگوں کو جواب دینے میں آپ نے لگانی ہے نا، وہ اپنی انرجی اپنے کام میں لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لوزر مائنڈ سیٹ پتہ کیا سوچتا ہے، پہلے صحیح ٹائم آئے گا تب کروں گا، لیکن وہاں پہ ونر مائنڈ سیٹ کہتا ہے صحیح ٹائم ابھی ہے، ابھی سے سٹارٹ کرنا ہے، ابھی سے آپ نے لائیو سیشن لینے ہیں، ابھی سے آپ نے پریکٹس کرنی ہے، ابھی سے ایٹ سی کا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ 90% لوگ ایکشن ہی نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ بھائی کمال کر دو، کوئی بھی انسان کمپلیٹ نہیں ہوتا، سب سے پہلے پریکٹس ہوتی ہے، بچہ گرتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ اٹھتا ہے اور چلنا سٹارٹ ہوتا ہے، پہلے وہ رینگتا ہے، رینگنے کے بعد وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، پھر جب وہ چلتا ہے پھر وہ گرتا ہے،
پھر گرتے گرتے پھر آہستہ آہستہ چلنا سٹارٹ ہوتا ہے, پھر دوڑتا بھی ہے, سائیکل بھی چلاتا ہے. جب سائیکل چلاتا ہے ایسا ایکسپرٹ ہوتا ہے, ہاتھ بھی چھوڑ کے چلاتا ہے. بندے کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے, بندہ ہاتھ چھوڑ کے چلا رہا ہے, رائٹ. تو یہ ساری چیزوں کا پروسیس ہے. اگر آپ بہت جلدی کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہو نا ارننگ, تو آپ بہت دیر کر دو گے. خود سے پوچھو ابھی تک ارننگ سٹارٹ ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ آپ جلدی ارننگ کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. جلدی کوئی چیز نہیں ہے, ہر چیز مشکل ہے, لیکن آپ کا بھائی محمد ذکریہ آپ کی وہ مشکلات بہت آسان کر دے گا. کہ اگر آپ کو 2 سال لگنا تھا نا, میں آپ کو اس طرح کا روڈ میپ دوں گا, انشاءاللہ آپ کو 2 مہینے لگیں گے, آپ کو ارننگ ہو جائے گی. لیکن محنت آپ نے کرنی ہے. اوکے, یہ بہت مشکل ہے, لیکن وہاں پہ ونر مائنڈ سیٹ کہتا ہے مشکل ہے اس لیے ورتھ اٹ ہے. اگر کوئی چیز آسان ہوتی تو ہر بندہ امیر ہوتا. ٹھیک ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. محنت کرو گے تو آج کی جو محنت ہے کل آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج میں ایٹسی کو کس لیے چوز کیا ہے کہ اب 1 سال ہو گیا ہے کہ میں کام نہیں کرتا, لیکن وہ میری ارننگ بنا رہا ہے, پیسیو انکم ہے. اس کے اوپر میری ایسی ڈیجیٹل پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے کہ آٹومیٹکلی پیسے بن رہے ہیں, میں آرام سے بیٹھ کے کما رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے نا, اسمارٹ مائنڈ سیٹ. اوکے, فرق اسکل میں نہیں سوچ میں ہے, تو آپ کو اپنی سوچ بدلنی. ٹھیک ہے, اچھا چلیں, مائنڈ سیٹ کیوں ضروری ہے. اب آپ یہ سوچیں گے کہ زکریا بھائی آپ مائنڈ سیٹ کی کیوں بات کر رہے ہیں, ایٹسی کی بات کرو یار, میں نے تو کورس لیا ہوا ہے آپ سے, ایٹسی کی بات ہی نہیں کر رہے. میں اب بتاتا ہوں کیوں ضروری ہے. ٹیلنٹ آپ کو سٹارٹ کرتا ہے, مائنڈ سیٹ آپ کو فنش کرتا ہے. اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے آپ سٹارٹ کر لو گے, لیکن مائنڈ سیٹ آپ کو اینڈ گول تک لے کے جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹیلنٹ کافی نہیں, دنیا میں ہزاروں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو کبھی آگے نہیں بڑھتے کیونکہ انہوں نے پہلی مشکل پر سوچنا چھوڑ دیا. رائٹ, انہوں نے پہلی مشکل پہ ہی چھوڑ دیا. وہ کہتے تھے کہ یار یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. بھائی کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. آپ سب بہت بہت آگے بڑھنے والے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتانے والا نہیں تھا, اب آپ کو بتانے والا ہے. آپ کی میں نے اسی لیے کمیونٹی بنانی ہے, آپ ایک دوسرے سے سیکھو. رائٹ, مائنڈ سیٹ آپ کی ریئلٹی بناتا ہے. جو آپ روز اپنے آپ سے کہتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں. نیگیٹو سیلف ٹاک سب سے بڑا کیریئر کلر ہے. اگر میں کہوں آج کے لیکچر کا سب سے بڑا خلاصہ ہے وہ یہی بات ہے, اس سے بڑی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اگر آپ خود سے یہ بولو گے نا میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتا, بھائی آپ نہیں کر سکتے. سائیکولوجی ہے, اگر آپ 30 دن تک اچھی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کا برین اچھا کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ 30 دن تک بری چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کا برین بری طریقے سے سٹارٹ کر دیتا ہے چیزیں سوچنا. ٹھیک ہے, آپ خود سے ایک سوال پوچھیں کہ وہیں پہ ایک بندہ کسی کا قتل کرتا ہے, میں کل بھی اگزامپل دے رہا تھا, کوئی انسان کسی کا قتل کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں واہ 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 یار تو نے قتل کر دیا, لیکن وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار اس کو ترس نہ آیا, انسانی جان لے لی. یہ کیا ہے؟ یہ مائنڈ سیٹ ہی ہے, یہ مینٹیلٹی ہی ہے, یہ کچھ قبیلوں کی سوچ ہی ہے. آپ کو یہ سوچ بدلنی ہے. یہ کیسے بدلے گی؟ یہ بدلے گی آپ کی کمیونٹی بدل کے. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں ایک ایسا انسان تھا جب میں سوپ بھیجتا تھا نا, میں پہلے بتا چکا ہوں کہ گاڑی آتی تھی نا تو میرا اتنا ذہن مائنڈ سیٹ چھوٹا تھا, میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں زندگی میں گاڑی بھی لے سکتا ہوں. میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی جان اگر کوئی بندہ جسٹ ون سیکنڈ جی, میں یہ سوچتا تھا کہ بھائی جان اگر کوئی بندہ میرا دوست بھی بن جائے نا جس کے پاس گاڑی ہو, دیٹس آلسو انف فار می. ٹھیک ہے, تو وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر ایک چیز دے دی. مائنڈ سیٹ کیسے شفٹ ہوا؟ کیونکہ میں نے کمیونٹی چینج کی. اب آپ بولو کہ زکریا بھائی آپ بولو گے کہ اپنے دوست چھوڑ دو, میں تو نہیں چھوڑ سکتا. میں کب کہہ رہا ہوں بھائی دوست چھوڑو, میں کہہ رہا ہوں دوستوں کے ساتھ سلام دعا رکھو. اگر آپ ایسے دوست کے ساتھ رہ رہے ہو جس کے ساتھ آپ 1 سال سے تھے اور 1 سال رہنے کے باوجود آپ پیچھے آئے ہو زندگی میں, تو آئی ایم سوری, وہ دوستی آپ کے لیے نقصان دہ. ایسی دوستی جس کے اندر آپ آگے بڑھے ہو, بالکل اس دوستی کو رکھو. اسی لیے آپ کو کمیونٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ 5 دوست ہو نا, 4 ملینئر ہیں, 5ویں آپ بنو گے.
کیونکہ کمیونٹی میٹر کرتی ہے. وہ آپ سے ہمیشہ وہ باتیں کرتی ہیں جو آگے بڑھنے والی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تمہارے دوست برے ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, لیکن تم غلط لوگوں کے پاس بیٹھے ہو جن کو ان چیز کا علم نہیں ہے. ایسے دوست بناؤ, ایسی کمیونٹی بناؤ جو آگے بڑھنے کی سوچ رکھتے. یہ دیکھو ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہمارے سوشل میڈیا کے اندر نا, ہمارے سوشل میڈیا کے اندر پرابلم ہے, جس کے پاس گاڑی ہے, جس کے پاس فیمس ہے, لوگ اس کو جو ہے نا وہ رائٹ مائنڈ سیٹ والا رائٹ مینٹور سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. رائٹ مائنڈ سیٹ والا بندہ جو ہے نا وہ رائٹ مینٹور ہوتا ہے کہ وہ کیسے پڑھا سکتا ہے. زیادہ پیسے کمانے والے انسان صحیح نہیں پڑھا سکتے. امپورٹنٹ وہ ہے کہ وہ کون سا بندہ ہے جس کی باتیں آپ کے دل تک اتریں. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, رائٹ. اوکے چلے خیر, تو آئی ہوپ آپ نے پازیٹیو سوچنا ہے, کمیونٹی بدلنی ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ از اکول ٹو انلمیٹیڈ گروتھ. فکسڈ مائنڈ سیٹ والا نا انسان اپنی لمٹس خود طے کرتا ہے. گروتھ مائنڈ سیٹ والا انسان لمٹس کو چیلنج سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, جو گروتھ مائنڈ سیٹ والا ہوتا ہے نا, کوئی بھی مشکل ہوتی ہے وہ کہتا ہے یار کوئی مسئلہ نہیں, آج نہیں کل نہیں, مہینہ لگے گا, 2 مہینے, سال, 2 سال, عبور کر جاؤں گا. یہ رائٹ مائنڈ سیٹ ہے. اچھا, فکس مائنڈ سیٹ کیا ہے اور گروتھ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ اس میں نے یہ بات کی ہے نا کہ یہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. فکس مائنڈ سیٹ اسٹرگل کرتا ہے اور گروتھ مائنڈ سیٹ بھی اسٹرگل کرتا ہے. اب آپ بولو کہ زکریا بھائی اسٹرگل تو کر لی میں نے, لیکن جو فکسڈ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اسٹرگل کے بعد گیو اپ کر دیتا ہے, پھر کہتا ہے ریگریٹ, پھر وہی قصور, ماں باپ برا تھا, میری قسمت خراب ہے, مینٹور نہیں صحیح, حالات نہیں صحیح, حکومت نہیں صحیح, پیسہ ڈالرز میں نہیں آتا, یہ ساری چیزیں وہ پھر اس کے اندر ٹھوک دیتا ہے. وہیں پہ گروتھ مائنڈ سیٹ کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, کچھ بھی مشکلات آتی ہیں اس سے سیکھتا ہے, ان کو اڈاپٹ کرتا ہے کہ ہاں مجھ میں غلطی ہے, اور جب ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے پھر وہ ون کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا سب سے بڑا کمپٹیشن رائٹ دوسروں کے ساتھ نہیں, آپ کے کل کے ساتھ ہے. آپ کو صرف دیکھنا ہے کیا آپ کل سے بہتر ہو رہے ہو. اگر آپ کل سے بہتر ہو رہے ہو آپ کامیاب ہو. کسی کے ساتھ کمپیئر کرنے کی ضرورت نہیں, وہ اتنے ڈالر کما رہا ہے, وہ اتنے ڈالر کما رہا ہے. آپ کو خود کو دیکھنا ہے کیا میں کل سے بہتر ہوں. آج آپ نے لکھ لینا, سب نے آپ نے لکھنا ہے آپ کیا کیا ہو, اور جب یہ کورس کمپلیٹ ہوگا تب آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ میں واضح تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. پیسہ کمانا کامیابی نہیں ہے, ایٹ دا اینڈ وہ کما لیں گے ہم. میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یار اس کورس کے بعد آپ پیسے نہیں کما سکتے, آپ کما سکتے ہو, لیکن مائنڈ سیٹ ضروری ہے. یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے, تو آپ کو خود کو دیکھنا ہے کیا میں امپروو ہوا ہوں. صحیح ہے, اگر آپ امپروو ہوئے ہیں تو آپ رائٹ ڈائریکشن میں. اوکے اچھا چلیں, یہ کچھ چیزیں ہوگی. اب کچھ کامن کویشچن تھے جو آپ کے تھے. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے, سب سے پہلے تو مجھے بہت زیادہ جو سوال آیا کہ بھائی مارکیٹ بہت سیچوریٹڈ ہے, اتنے لوگ ایٹسی کے اوپر اکاؤنٹ بنا رہے ہیں, اس کا حل ہے؟ بالکل اس کا حل ہے. میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں گا کہ مارکیٹ سیچوریٹڈ جتنی مرضی ہو جائے آپ کو سیلز آئیں گی, تو اس چیز کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی. دوسری بات ہے مارکیٹ میں کریٹیوٹی نہیں ہے مجھ میں. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آتا ٹینشن نہیں لینی, آپ کا بھائی ہے, آپ کا بھائی آپ کو کریٹیو بنا دے گا. اینڈ کے اس کورس کے اینڈ تک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ تو حلوہ تھا. ٹھیک ہے, اب آپ کو شاید مشکل لگ رہا ہو, ایک سیل نہیں آئے گی, شاید مجھ سے نہیں ہو پائے گا, رائٹ. تو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اس کورس کے اندر میکسیمم آپ کو 60 دن دینے ہیں. آپ کی کلاس کے اندر ایسے بچے بھی ہوں گے جو 1 مہینے کے اندر اندر سیلز لینا سٹارٹ کر دیں گے. آپ کے کلاس فیلو ہی ہوں گے, ٹھیک ہے, اچھی سیلز لینا بھی سٹارٹ کر دیں گے. اس کو کک کر دو گوگل ویو 3 کو. ایک سیلز نہیں آئے گی, رائٹ. یار سارا موڈ چوپر کر دیا اس نے. اوکے, آپ کی کلاس کے اندر سیلز آنا سٹارٹ ہو جائیں گی. اب پرابلم پتہ کیا ہے, جب ان کو سیلز آئیں گی نا آپ پریشان ہو جائیں گے مجھے کیوں نہیں سیل آئیں. آپ اگر ان سے پوچھیں گے نا, ان کا کہیں نہ کہیں تجربہ ہوگا ایٹسی کے اندر, ڈیجیٹل پروڈکٹ کے اندر, یا کہیں نہ کہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو سمجھنا ہے اگر آپ نئے ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کرو. آپ نئے ہو, آپ کو تھوڑی سی دیر لگے گی. میکسیمم آپ نے 60 دن دینے, 60 دن کے بعد آپ کو ریزلٹس ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, فیئر از اے ڈیٹا, یوز اٹ ٹو چوز ون اسمال نیکسٹ اسٹیپ. اوکے اینی ہاؤ. اچھا, پرفیکشنسٹ سے پبلشر بنو. دیکھو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میں سب کچھ صحیح کروں اس کو ہی اپلوڈ کروں. ٹھیک ہے, کہ پرفیکٹ ڈیزائن ہو, اوور تھنکنگ ایوری تھنگ, ایوری لسٹنگ ڈیٹیل, رائٹ.
नॉट पब्लिशिंग अनटिल एवरीथिंग इज़ रेडी, मतलब कि पब्लिश ही नहीं करना कि आप कहते हो कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट लिस्टिंग अपलोड करनी है, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ठीक है, आप जैसे भी सीखते हो, गलत सीख रहे हो, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अगर आपको नहीं समझ आ रही, इट्स अ नॉर्मल थिंग। हर इंसान के साथ ऐसा होता है। मैं तो भाई 5-5 6-6 दफ़ा लेक्चर लेता था, मैंने तो गोरों के लेक्चर लिए। ठीक है, इंग्लिश समझ नहीं आती थी, उनको कैलकुलेट करना फलां फलां करके फिर सीखना, इट्स नॉर्मल थिंग। ठीक है, ठीक है, आपको फीडबैक लेना है। जो भी आप पब्लिश करोगे आप उससे कुछ ना कुछ सीखोगे ना, वो कैसे सीखेंगे ये बात की बात है। ओके, पब्लिश वन लिस्टिंग मोमेंटम बीट्स परफेक्शन, मतलब आपका लगातार जो है वो पब्लिशिंग करना आपको परफेक्ट बंदे से ज़्यादा बेहतर बनाएगा। ठीक है, वो खुद ही आपको बेहतर करता रहेगा, आपको लगातार मेहनत करनी है। ओके ठीक है, चलिए। कंपटीशन क्रियोसिटी, दूसरे सेलर आपके कंपेटिटर नहीं, आपके फ्री टीचर्स हैं। ये आज आपने ना अपनी किताब के अंदर लिख लेना है कि मेरा कंपेटिटर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा कंपेटिटर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, स्टडी व्हाट्स वर्किंग, फाइंड्स योर यूनिक एंगल। ठीक है, ये कैसे फाइंड करने हैं, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए अजीब हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है, अपने कंपेटिटर को कभी भी अपना दुश्मन नहीं समझना, उसको अपना दोस्त समझना है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेहनत करके ऊपर आया है। हम देखेंगे ये कैसे मेहनत करके ऊपर आया, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके उससे सीख के हम उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, इंशाल्लाह हमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके ठीक है, तो कंपटीशन से कभी घबराना नहीं है, खुश होना है कंपटीशन से। जो रोज़ काम करता है वो रिजल्ट पाता है। डेली काम करना है, ऐसा नहीं करना कि आज 4:30 कर दिया, कल को काम ही नहीं किया। अगर आपके पास मूवी देखने का टाइम है, एटसी पर काम करने का टाइम नहीं है, धोखा दे रहे हो। चौंक में खड़े हो करने का टाइम है, एटसी पर काम करने के लिए टाइम नहीं है, धोखा दे रहे हो। सुट्टा मारने का टाइम है, एटसी पर काम करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, धोखा दे रहे हो। मूवी देखने का टाइम है, ये देखने का काम करने का टाइम नहीं है, धोखा दे रहे हो। ठीक है, 1 घंटा दे दो भाई, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, डे 1 आपने स्टार्ट पब्लिश ड्राफ्ट करना है, कुछ ना कुछ कर देना है। ठीक है, 30 दिन तक आपको छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स करनी है, आपको परफेक्ट नहीं बनना। छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स, 30 छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स आपको परफेक्ट बना देंगे। 60 दिन तक आपको कंसिस्टेंसी अपलोड करना है, लर्निंग लूप समझनी है कि डेली आपने सीखना है उससे कि मैं क्या क्या बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह आपको फर्स्ट सेल पक्की, इससे पहले भी आएंगी, ये मैं नहीं कहूँगा। आप अपने स्टूडेंट्स को देखना, अपने क्लास फेलो को देखना, 30 दिन से पहले पहले भी सेल्स आ जाएंगी। लेकिन मैंने आपको रियलिटी बता दी है, उनसे आप पूछेंगे, उनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई सीन होगा। ठीक है, इसलिए आपको अपने आप को कम से कम 60 दिन देने। ओके चले, उसके बाद आपने ना अभी 2 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। देखो अभी अभी जो है ना वो सोचो, लिखो या जहन में सोच लो कि वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है कामयाब होने से। खुद से पूछो, पूछो खुद से, सबकी डिफरेंट होगी। फिर दूसरा स्टेप है, लिखो अगर डर ना हो आज आप कहाँ होते। डर सबसे बड़ा कि लोग क्या कहेंगे, अगर ये आपके पास ना हो तो आप कहाँ पे हो जाओगे, राइट। अगर आप वो लिख लोगे तो तीसरा स्टेप है, वही आपका नेक्स्ट एक्शन है, वही आपको करना है। देखो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो कौन सी चीज़ है। लोग कहते हैं कि यार ये मेरे लिए कर दो, हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना। इसीलिए इस कोर्स के अंदर मैंने डिफरेंट इनकम स्ट्रीम्स रख दिए हैं कि भाईजान आप एटसी पर नहीं कामयाब होते, एटसी की डिजिटल प्रोडक्ट में नहीं होते, प्रिंट ऑन डिमांड के अंदर हो जाओ, नहीं होते ड्रॉप शिपिंग के अंदर हो जाओ, नहीं होते फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर हो जाओ। पूरे एटसी के अंदर आपको समझ नहीं आता, इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ नॉर्मल थिंग। अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपके अंदर परसों भी मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आएगी कि मैं ये क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरी ज़ुबान अगर लड़खड़ा रही है ना, ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अगर मैं ज़्यादा बोलता हूँ ना तो ये मुझे होता है, लेकिन आपको मेरी ज़ुबान पे फोकस नहीं करना, आपको मेरे अल्फाजों पे फोकस करना है। क्या वो वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल है, दैट्स इनफ। ठीक है, अच्छा उसके बाद कॉमन सवाल जो मुझसे आजकल पूछे जा रहे हैं वो ये है कि मार्केट सैचुरेटेड है,
نہیں ڈفرینٹلی پریزنٹ کرو. ٹھیک ہے, آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے اپنی چیزیں پبلش کرنی ہے, انشاءاللہ آپ کو سیلز آئیں گی. یہ ڈیٹیل کے اندر ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کیسے کر سکتے ہیں. کریٹیو نہیں ہے تو آپ پرنٹیبل ٹیمپلیٹس بھی بک سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے بناتے ہیں یہ پھر علیحدہ بات ہے, ان کو بنانے تک کا طریقہ آپ کو بتایا جائے گا. ٹھیک ہے, کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 60 سے 90 دن تک آپ اگر کنسسٹنٹ رہیں آپ کو کامیابی میں دے سکتا ہوں. دیکھو یار, اگر آپ 2 سے 3 مہینے بھی نہیں نہ دے سکتے تو پھر یہ کورس آپ کے لیے نہیں ہے. میں یہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا وہ شارٹ کٹ نہیں سکھانے والا کہ یہ کرو تو اتنے پیسے بن جائیں گے. شارٹ کٹ صرف تھوڑے دیر کے لیے ہوتے ہیں. یہ مینٹورشپ آپ کی پوری زندگی کے لیے ہوگا. اگر اس مینٹورشپ کے بعد میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کہ آپ کو لگے یار مجھے تو کچھ سیکھنے کو نہیں ملا, آپ پوری فیس واپس لے سکتے ہو, کیونکہ مجھے اپنی پروڈکٹ پہ نا کانفیڈنس ہے کہ آپ کا فائدہ ہی ہے, کوئی نہیں لے گا اس کا نقصان ہے. مجھے کانفیڈنس ہے اپنی پروڈکٹ پہ, اسی لیے میں نے یہ نہیں بولا کہ 50% کے بعد فلانے کے بعد. ٹھیک ہے, اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سے پاسبل ہے, بالکل پاسبل ہے. پیمنٹ, شپنگ, ہر ایک چیز کا سلیوشن ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, یاد رکھنا ہے اینڈ پہ نا ایک بات یاد رکھ لینا, یہ نوٹ کر لو. پبلش کرنا مطلب کام سٹارٹ کرنا یا ایکشن لینا, یہ بہتر ہے پرفیکٹ انسان سے. 90% لوگ اس لیے نہیں کام کرتے, وہ یہ کہتے ہیں یار میں بہتر نہیں ہوا, میں نے سیکھا نہیں. بھائی کوئی نہیں سیکھتا, مارکیٹ خود آپ کو سکھاتی ہے. کچھ کرو گے تو کچھ سیکھو گی یار. ٹھیک ہے, اس لیے ڈرنا نہیں ہے. آپ کا استاد کھڑا ہے, ڈرنا نہیں ہے, جمپ کر دینا ہے. کسی دی ایسی دی تیسی آپ کو روکے, آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد لرننگ بڑی ہے فیئر سے. دیکھو اگر آپ کو ایٹسی ڈرتے رہو گے کہ بھائی میں اپلوڈ کروں گا سیلز آئے گی نہیں آئے گی, یہ بہتر ہے یا اپلوڈ کر کے دیکھا یار کہ مجھے ویوز نہیں آ رہے, کلکس نہیں آ رہے, ویوز آ رہے ہیں کلکس نہیں آ رہے. اگر ویوز بھی آ رہے ہیں کلکس بھی آ رہے ہیں سیلز نہیں آ رہی, یہ بہتر ہے یا صرف ڈرتے ہی رہنا, یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو لرننگ بہتر ہے. اوکے, لرننگ بڑی چیز ہے. پروسیس بڑا ہے پریشر سے, مطلب پریشر ہے کہ بھائی میں بہت پریشرائز ہوں, یہ چھوٹی چیز ہے. پروسیس بڑی چیز ہے. پروسیس کو سمجھو جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے, میں کوئی یہاں پہ آج کا کام نہیں کر رہا, میرا کوئی 10 سال کا تجربہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی سوال ہے مشکل سے مشکل سوال پوچھو, مجھے زیادہ مزہ آتا ہے. اوکے, تو انشاءاللہ اللہ سے ڈر کے میں کہتا ہوں اس مالک نے مجھے بڑا ہی نوازا ہے, اور کوشش کروں گا کہ آپ کو کوئی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نہیں کہ آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے رکھوں. اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, جس حد تک میں آپ کو سمجھا سکوں گا میں سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے نیکسٹ سیشن جو ہے وہ پروڈکٹ ریسرچ کیا بیچیں. ٹھیک ہے, وہ ہم انشاءاللہ اسٹڈی کریں گے, ہمارا نیکسٹ سیشن اس کے ریلیٹڈ ہوگا. تھینک یو. اینڈ کے اوپر میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں آپ کو, اگر آپ یوٹیوب کے اوپر ہیں یا کہیں پہ بھی دیکھ رہے ہیں, میں یہ ریکارڈنگ اپلوڈ کر دوں گا یوٹیوب کے اوپر بھی, کبھی بھی ڈرنا نہیں, کبھی بھی رکنا نہیں. لوگ کیا کہیں گے اس سے نہیں ڈرنا. آپ بہت ٹیلنٹڈ ہو, اگر آپ اس ویڈیو تک اس کورس کو یا یہاں تک دیکھ رہے ہو نا, اٹس مین وہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو نوازنا چاہتی ہے. اور آج کسی کتاب پہ لکھ لو, کسی کتاب پہ لکھ لو, یہ میرا کول, آج آپ کی جو بھی خواہش ہے اگر آج سے 5 سال تک وہ نہ کمپلیٹ ہوئی, مجھے آ کے پکڑ لینا. لکھ لو آج, 5 سال کے بعد آج آپ کو وہ سب کچھ مل جائے گا کہ جس کی آپ خواہش کرتے ہو. پھر آپ ایک نا جملہ بولو گے کہ دیٹ آل واز اے ڈریم, یہ سب کچھ ایک خواب تھا. اور پھر آپ کو لوگ پتہ کیا کہیں گے, اس کو تو ناصاف نہیں کرنا آتا تھا, اس کو تو کپڑے صاف کرنے نہیں آتے تھے. پھر آپ دل میں مسکرانا اور کہنا بالکل مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, لیکن میں نے خود کو سیکھا, خود کو امپروو کیا. لیکن آج تم اسی جگہ پہ ہو, باتیں کرنے کی جگہ پہ. تب بھی باتیں کرتے تھے لیکن میں آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے, دیٹ واز ٹوڈیز سیشن. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا, رائٹ. اور باقی جو ہے وہ میں ابھی چیٹ اوپن کرنے لگا ہوں, رائٹ. ٹھیک ہے, جسٹ 1 سیکنڈ, میں چیٹ اوپن کرنے لگا ہوں. اور اگر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو میرا ایک گروپ ہے فیس بک کے اوپر, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, جسٹ 1 سیکنڈ جی, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, رائٹ. یہ والا, اس کے اندر آپ نے
اسکرین شاٹ لے کے لازمی بتانا ہے آج کا سیشن کیسا تھا. یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ نے بتانا ہے. آپ کو اس گروپ کا لنک ڈسکرپشن میں اور کمنٹس میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کروں گا. اور باقی جو یہاں پہ بندے ہیں وہ بھی اسکرین شاٹ لے لے اور لازمی بتائیے گا آج کا فیڈ بیک کیسا رہا. کیا میں نے کچھ آپ کی زندگی کے اندر ویلیو ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کل کو انشاءاللہ ایک پراپر ایٹسی کا لیکچر ہوگا.